ایک زمانہ تھا جب مشرق کی سرزمین پر ایک عظیم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام شہنشاہ سلیمان الدین تھا۔ محل کی اونچی دیواریں بادلوں کو چھوتی تھیں، سنہری جھاڑ فانوس رات کو دن بنا دیتے تھے، اور بڑے بڑے ہاتھی، گھوڑے اور لشکر اس کے حکم پر کھڑے رہتے تھے۔ رعایا اس کے خوف اور جاء و جلال سے کانپتی تھی۔ جب بادشاہ تخت پر بیٹھتا تو لوگ نگاہ اٹھانے کی ہمت نہ کرتے۔ اس کی شان دیکھ کر ہر کوئی کہتا، ایسا بادشاہ نہ کبھی آیا ہے، نہ کبھی آئے گا۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ شان بادشاہ کے دل میں غرور پیدا کرنے لگی۔ وہ سمجھنے لگا کہ دنیا کی ہر چیز اس کی ہے، خوشیاں، دولت، طاقت، سب اس کے قبضے میں ہیں۔ ایک دن جشن میں اس نے کہا، اگر دنیا کا کوئی حصہ مجھ سے بڑھ کر ہے تو سامنے آئے۔ سب درباری تالیاں بجانے لگے، لیکن ایک کونے میں ایک خاموش درویش کھڑا تھا، جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سکون اور مسکراہٹ تھی۔ جب دربار ختم ہوا تو وہ درویش آہستگی سے آگے بڑھا۔ بادشاہ نے گھور کر پوچھا، کون ہو تم؟ درویش نے ادب سے سلام کیا اور کہا، میں ایک مسافر ہوں، بس یہ کہنے آیا ہوں کہ یہ سب جو تمہارے پاس ہے عارضی ہے۔ کل نہ تخت رہے گا، نہ یہ محل، باقی رہ جائے گا صرف تیرا عمل۔ یہ سن کر درباریوں نے کہے لگائے، یہ کیسا گستاخ ہے جو بادشاہ کے سامنے ایسی بات کرتا ہے؟ بادشاہ نے غصے سے کہا، میرے سامنے میری سلطنت کو فانی کہتا ہے، اسے قید خانے میں ڈال دو۔ سپاہی درویش کو گھسیٹ کر لے گئے، مگر جاتے جاتے درویش نے مسکرا کر کہا، اے بادشاہ، یاد رکھنا، میرا قید ہونا نہیں بلکہ تیرا غرور تجھے توڑ دے گا۔ بادشاہ نے اگلے دن مزید جشن کا حکم دیا۔ سونے کی بارش کی گئی، بازاروں میں روشنیوں کی قطاریں لگے۔ وہ خود کہتا، میں دنیا کا سب سے بڑا حکمران ہوں، کوئی مجھے گرا نہیں سکتا۔ لیکن قدرت کے فیصلے کچھ اور تھے۔ اچانک سلطنت میں بارشیں رک گئیں، کھیت سوکھ گئے، اناج ختم ہو گیا، لوگ بھوکے مرنے لگے۔ رعایا محل کے باہر آ کر فریاد کرنے لگی، اے بادشاہ، ہم بھوکے ہیں، ہمارے بچوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہو۔ لیکن بادشاہ کے پاس دینے کو کچھ نہ تھا۔ خزانے کے دروازے بند تھے اور سپاہی بھی بغاوت کرنے لگے۔ غرور کے پہاڑ تاش کے پتوں کی طرح گرنے لگے، قحط پھیلتا گیا، لوگ گھروں کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں کی طرف جانے لگے۔ بادشاہ تنہا ہوتا گیا۔ جن دوستوں کے ساتھ وہ شراب و کباب کی محفلیں جماتا تھا، وہ سب غائب ہو گئے۔ ایک دن وہ بھوکا پیاسا قصر کے صحن میں بیٹھا تھا۔ اسے یاد آیا وہ درویش جسے اس نے قید کروا دیا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا قید خانے گیا۔ درویش وہاں نماز پڑھ رہا تھا، چہرے پر سکون تھا۔ بادشاہ نے لرزتی آواز میں کہا، اے درویش، میری سلطنت ختم ہو رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، تو نے کہا تھا یہ سب فانی ہے، اب مجھے راستہ دکھاؤ۔ درویش نے مسکرا کر کہا، اے بادشاہ، جب تخت غرور میں ڈوبا ہو تو وہ ڈوب ہی جاتا ہے۔ اصل بادشاہت رعایا کی خدمت ہے، نہ کہ سونے کے محل۔ درویش نے بادشاہ سے کہا، اگر سلطنت بچانی ہے تو خزانے کے دروازے کھول دو، سونا رعایا میں بانٹو، کھیتوں کو دوبارہ آباد کرنے میں مدد کرو۔ بادشاہ نے کانپتے ہاتھوں سے حکم دیا۔ خزانہ کھل گیا، لوگوں میں اناج بانٹا گیا، کسانوں کو بیج دیے گئے۔ آہستہ آہستہ ملک میں سکون لوٹنے لگا۔ اب رعایا بادشاہ کو دعائیں دینے لگی، لیکن بادشاہ جان چکا تھا کہ یہ سب درویش کی نصیحت کا نتیجہ ہے۔ اس نے درویش سے کہا، آج کے بعد تم میرے استاد ہو اور میں شاگرد۔ اور درویش نے مسکرا کر کہا، اے بادشاہ، یاد رکھنا، حکومت کا اصل مقصد انصاف اور خدمت ہے۔ غرور سے سلطنتیں برباد ہوتی ہیں اور عاجزی سے زندہ رہتی ہیں۔ وقت گزرتا گیا۔ بادشاہ نے اپنی سلطنت کو خدمت اور انصاف کی بنیاد پر قائم کیا۔ لوگ خوشحال ہوئے، رعایا مطمئن ہوئی۔ اب جب بھی وہ تخت پر بیٹھتا تو یاد کرتا کہ یہ سب عارضی ہے۔ وہ درویش کو اکثر دربار میں بلاتا اور رعایا سے کہتا، یہ ہے وہ شخص جس نے مجھے بتایا کہ بادشاہت غرور سے نہیں، عاجزی سے قائم رہتی ہے۔ آخر میں جب بادشاہ کا وقت قریب آیا تو وہ بولا، اگر میں نے کچھ سیکھا ہے تو یہ کہ دولت، طاقت، لشکر سب مٹی ہو جاتے ہیں، باقی رہتا ہے تو صرف وہ نیک عمل جو بندوں کے دلوں کو چھو لے۔